हो तो जितने वाजिबात अदा कर रहे हो ये भी रसूल का बोलो पावर है। अगर रसूल को पावर ना होता तो रसूल बोलो इन सब चीजों का हमें हुक्म नहीं देते। तो जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, ये सब मेरे रसूल का पावर है। यार बात है कि आदमी मुर्गा तो खा रहा है लेकिन मुर्गा को पहचान नहीं रहा है, वो पागल है पागल। सुन्नत तो अदा कर रहा है लेकिन बोलता है कोई इख्तियार नहीं। अबे पगला, अगर इख्तियार ना होता तो सिर्फ 4 रकत फर्ज पर हम इक्तिफा करते, कोई इजाफा नहीं करते। मेरी तरफ देखिए। अच्छा एक बात बताओ, अजान से बोलो 5 नमाज से पहले मसला यह है कि जहां जमाअते मुस्तहब्बा के साथ जिस मस्जिद में बोलो नमाज होती हो, जोर से बोलो, जमाअते मुस्तहब्बा के साथ जिन मस्जिदों में नमाज होती हो, अजान सुन्नते मुअक्किदा है। हाथ उठाकर बोलो, अजान 5 वक्त क्या है? जोर से बोलो, सुन्नते मुअक्किदा, जो वाजिब के हुक्म में है। शकलन बोलो सुन्नते मुअक्किदा है लेकिन हुक्मन बोलो ये वाजिब की तरह है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में अजान का हुक्म नहीं दिया, अजान का हुक्म रसूल ने दिया, और जो रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। जोर से बोलो, रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। कसम खुदा, मेरे रसूल को अल्लाह ने दीनी बातों में भी पावर दिया और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया। रसूल चाहे तो सोना को पहाड़ बना दे, रसूल चाहे तो जमीन में जलजला पैदा कर दे, रसूल चाहे तो अपने हाथों से पानी के चश्मे जारी कर दे, रसूल चाहे तो कंकरियों से कलमा पढ़ा दे। और रसूल को अल्लाह ने यह भी इख्तियार दिया है, पावर दिया है कि जिस चीज को चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे हराम कर दे, और जिस चीज को चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे हलाल कर दे। ये है मुस्तफा का पावर। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैंने 4-5 बातों का वादा किया है तो सिर्फ 2-2 हदीस सुनते जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? लेकिन लगता है आप सामने बैठकर सो रहे। ये देखिए, ये सामने बैठकर सो रहे हैं। अल्लाह, अब आप बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्जाअहु रजुल फक़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु फक़ाल मा लका फक़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिकुहा क़ाल ला क़ाल फहल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन क़ाल ला क़ाल फहल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फमकस नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैना नहनु अला ज़ालिक उतिय नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फीहि तमरुन क़ाल ऐन साइल क़ाल या रसूल अल्लाह क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल लब्बैक या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन युरीदुल हर्रतैन युरीदुल हर्रतैन अफ़क़र मिन अहले बैती फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप खाली हिलते रहते तो लोग हिलते रहे। अरे जोर से बोलो। आप पहाड़ के बीच में है, मच्छर बहुत है, और जोर से बोलो, और वो भी डेंगू मच्छर। और डेंगू मच्छर तो हमारे पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा। अरे जोर से बोलो, मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। जब बुखारी पड़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। इधर देखिए, जब 300 डिग्री बुखार दिमाग पर चढ़ जाएगा तो उसको समझ ही में नहीं आएगा कि सामने गड्ढा है कि ताजमहल है। और बोलो, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए उनकी खोपड़ी खराब है, उनको समझ में नहीं आता। जो मन में आता है अनाप शनाप बोलते रहते हैं।
ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو. میں نے آپ کو حدیث سنائی, مطلب سنیے, کلیجہ ہل جائے گا. چچا میاں دھیان سے سنیے, کمبل مت اوڑھیے ورنہ نیند آ جائے گی. میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا ربانی تقریر کرنے میں مست ہے. میں تقریر ضرور کرنا ہوں, لیکن میری نظر دیکھ رہی ہے کہ کون گٹکا کھا رہا ہے اور کون کھینی کھا رہا ہے. سب میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ چپ چاپ سے بیٹھیے اور تقریر سنیے. ابھی میں نے آپ کو ادھر دیکھیے تیسری حدیث اختیار رسول سے متعلق پہلی حدیث آپ کو سنائی, مطلب سنیے. ادھر دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے, اچانک ایک دیوانہ صحابی روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آیا. ایک دیوانہ صحابی, زور سے بولو, نبی کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا. اور رونے کے بعد کیا کہا سنیے. رونے کے بعد کہنے لگا, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, یہ اللہ کے رسول مجھ کو بچا لیجئے. تو نبی نے فرمایا, مالکا, کیا ہوا؟ نبی نے پوچھا, مالکا کیا ہوا؟ کہا, اے اللہ کے رسول, میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے سمپرک بنا لیا ہے, بیوی سے صحبت کر لی ہے, روزہ توڑ دیا ہے. اللہ کے رسول, میں برباد ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا, مجھے بچا لیجئے, میں کروں تو کیا کروں؟ تو نبی نے فرمایا, اچھا یہ بتاؤ, کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا, اے اللہ کے رسول, میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے. نبی نے فرمایا, اتجدو رقبتن تؤتقھا, کیا تم مارکیٹ سے کوئی غلام خرید کر آزاد کر سکتے ہو؟ کہا, اے اللہ کے رسول, میں ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, میرے پاس اتنا بیلنس نہیں ہے کہ میں غلام خرید سکوں, میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ میں غلام خرید سکوں, میں ڈیلی کمانے والا کھانے والا مزدور آدمی ہوں. یہ اللہ کے رسول, میں غلام تو نہیں آزاد کر سکتا. غور سے سنیے. تو نبی نے فرمایا, ایسا کرو, جاؤ 60 روزے رکھو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. کہا, یا اللہ کے رسول, رمضان کا روزہ تو کسی طریقے سے میں رکھ رہا ہوں, لیکن یہ 60 روزے رکھنے کی میرے اندر استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. اگر میں رکھوں گا 60 روزے تو بچوں کا پیٹ نہیں بھر پاؤں گا, روزی روٹی صحیح نہیں کما پاؤں گا. یہ اللہ کے رسول, میں یہ بھی کام نہیں کر سکتا. اب نبی نے تیسرے نمبر پر فرمایا, چلو تم روز غلام آزاد نہیں کر سکتے, 60 روزے نہیں رکھ سکتے, تو آخری حکم سن لو, جاؤ کم سے کم 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ, 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلاؤ, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. اب سنیے, اور چیخ مار کر رونے لگے. غور سے سنیے, رونے لگے, کہنے لگے, اللہ کے رسول, میں ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, ایک دن نہ جاؤں تو بچے بھوکے رہ جائیں. یہ اللہ کے رسول, میں 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. جب نبی نے سنا تو سر جھکا لیا. غور سے سنیے, جب نبی نے سنا تو سر جھکا لیا. کچھ دیر کے بعد ادھر دیکھیے, نبی کی بارگاہ میں اچانک ایک ٹوکڑا کھجور آیا. ارے بولو, ایک ٹکڑا, جلدی بولو, ایک ٹکڑا, زور سے بولو, ایک ٹکڑا کھجور آیا نبی کی بارگاہ میں. ادھر دیکھیے, ایک ٹوکرے میں کتنا تھا؟ 30 کلو. ارے بولو کتنا تھا, جلدی بولو. ایک ٹوکرے میں 30 کلو. ادھر دیکھیے, کھجور کے پتے سے, جیسے آپ لوگ بانس سے بناتے ہیں, ارے بولو, بانس سے ٹوکرا یا ٹوکری بناتے ہیں, ایسے ہی عرب میں ایک پیمانہ چلتا تھا, ناپنے کا آلہ چلتا تھا, جس میں کھجور اور دانہ اور غلے کی نپائی ہوتی تھی. وہ بولو, وہ ٹوکرا کھجور کے پتوں کا بنا ہوا کئی کلو کا تھا؟ زور سے بولو, 30 کلو کا. بخاری کی حدیث ہے, بخاری میں یہ ہے کہ ایک ٹوکڑا آیا, اور مسلم شریف میں ہے کہ 2 ٹوکڑا کھجور آیا. جیسے 2 ٹوکڑا کھجور آیا تو نبی نے فرمایا, کہاں گیا وہ آدمی جس نے روزہ توڑ لیا ہے, بیوی سے صحبت کر لی ہے, بیوی سے سمپرک بنا لیا ہے,
غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اس کو بلاؤ۔ جب وہ آ گیا تو ادھر دیکھیے نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا۔ نبی نے فرمایا ایسا کرو، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں جتنے غریب مسلمان ہو سب میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا اور رونے لگے، غور سے سنیے، رونے لگے، کلیجہ پھٹ گیا، زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مدینے میں میں اپنے سے زیادہ غریب میں تقسیم کروں؟ نبی نے فرمایا ہاں تم اپنے سے زیادہ غریب میں تقسیم کرو۔ وہ اور چیخ مار کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، میرے بچوں سے زیادہ کوئی غریب نہیں، میرے گھرانے سے زیادہ کوئی غریب نہیں، تقسیم کروں تو کس میں کروں، بانٹوں تو کہاں بانٹوں، ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ تو نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا، نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، اپنے اختیار کا استعمال کیا۔ نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام، سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ سن لو، کوئی بھی آدمی اپنا کفارہ خود کھا جائے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، بچوں کو کھلا دے تو ادا نہیں ہوگا، لیکن آج میں پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جا دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حدیث رسول، واہ